اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ ہم شروع کر رہے ہیں الہدایۃ فی النحو الدرس الاول۔ سب سے پہلے ہم تمہید کے مراحل سے گزریں گے۔ تو تمہید میں علم نحو کی تعریف ہے، کلمہ اور اس کی اقسام ہیں، اسم فعل اور اس کی علامتیں ہیں، حرف اور اس کی علامتیں ہیں، اس کے فوائد ہیں، اور کلام اور اس کی اقسام ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ نحو کی تعریف کیا ہے، علم نحو کا موضوع کیا ہے، علم نحو کی غرض و غایت کیا ہے۔ تو آئیے ہم اپنے آج کے درس کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم علم نحو کی تعریف دیکھتے ہیں۔ علم نحو کی تعریف، اچھا آسان لفظوں میں سمجھنے کے لیے، اب جو ماشاءاللہ جو نحوی ہیں وہ تو اچھی طرح سے سمجھ لیں گے، یا جو مستقل پڑھ رہے ہیں، گزشتہ دروس بھی سن چکے ہیں علم نحو کے بارے میں، وہ تو سمجھ جائیں گے کہ عربی تعریف کیا ہے۔ لیکن میں جو بالکل نئے پڑھنے والے ہیں ان کے لیے یہ بہت آسان کر کے ویڈیو بنا رہی ہوں، تاکہ وہ بھی فوراً سمجھ سکیں کہ علم نحو کی تعریف کیا ہے، یا ہمارے پاس اگر کوئی سوال آ جائے کہ آپ اس میں سے صحیح تعریف کو منتخب کریں، تو ہمارے پاس ایسے الفاظ موجود ہوں کہ ہم اس سے فوراً ہی پہچان جائیں کہ علم نحو کی صحیح تعریف کیا ہو سکتی ہے۔ علم نحو کی تعریف میں سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وَهُوَ عِلْمٌ بِأُصُولٍ تُعْرَفُ بِهَا أَحْوَالٌ أَوَاخِرُ الْكَلِمَةِ الثَّلَاثَةِ مِنْ حَيْثُ الْإِعْرَابِ وَالْبِنَاءِ وَكَيْفِيَّةُ تَرْكِيبِ بَعْضِهَا مَعَ بَعْضٍ۔ اچھا، وَهُوَ عِلْمٌ بِأُصُولٍ تُعْرَفُ بِهَا أَحْوَالٌ أَوَاخِرِ الْكَلِمَةِ الثَّلَاثَةِ مِنْ حَيْثُ الْإِعْرَابِ وَالْبِنَاءِ وَكَيْفِيَّةُ تَرْكِيبِ بَعْضِهَا مَعَ بَعْضٍ۔ آسان ترجمہ اس کا دیکھیں، علم نحو وہ اصول ہے کہ جو ہمیں کلمے کی آخری حالت کا پتہ دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں کون سے لفظ ہیں جو ہم اچھی طرح سے اپنے ذہن میں بٹھا لیں، یہ ہے تعارف کراتا ہے، ٹھیک ہے، تعارف کراتا ہے۔ کس کا تعارف کرواتا ہے؟ بہا احوال۔ احوال کثرت سے استعمال ہونے والا لفظ ہے اردو زبان میں، تو ہمیں اس کو یاد کرنے کے لیے کچھ دقت نہیں کرنی پڑے گی۔ کس کے احوال کا تعارف کرواتا ہے؟ اواخر الکلمہ، یہ رہا، ٹھیک ہے، اواخر الکلمہ، یہ کاف کا مرکز ادھر ہے، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا۔ یہ ہم آرام سے بس یاد کر لیں تو ہم کہیں پہ بھی نہیں بھولیں گے کہ علم نحو کی تعریف کیا ہے۔ یہ تعارف کرواتا ہے اواخر الکلمہ، کلمے کے آخری حال کا۔ اس کے بعد دوسری چیز کیا ہے، کس کی حیثیت سے کرواتا ہے تعارف؟ من حیث، اب آپ کو پتہ ہے کہ کچھ معرب ہوتے ہیں، کچھ مبنی ہوتے ہیں، تو انہوں نے اس کو بیان کیا من حیث الاعراب۔ اعراب، یہ اعراب سے کیا ہے؟ معرب، ٹھیک ہے، اور والبنا، بنا سے کیا ہے؟ مبنی۔ میں اس لیے ایسے کر کے یاد کروا رہی ہوں تاکہ کوئی بھی نہ بھولے، اور اس کو فوراً ہی جیسے ہی وہ ان الفاظ کو دیکھے تو وہ سمجھ جائے کہ علم نحو کی تعریف یہی ہے۔ اچھا، وَكَيْفِيَّةُ، وَكَيْفِيَّةُ، کس وقت کی کیفیت؟ کہ جب وہ ترکیب میں آتے ہیں۔ وَكَيْفِيَّةُ ترکیب بعضها مع بعض، جب وہ بعض کے ساتھ، بعض اور بعض کے ساتھ، یعنی جب وہ کسی ترکیب میں آتے ہیں تو وہ کیا اپنے اعراب میں تبدیل لے کے آتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے ہم بنا رہے ہیں گلاس شیشے کا ہے، ٹھیک ہے، تو اب یہ کیا، یہ بھی ایک کلمہ ہے نا، یہ سب کلمہ ہیں، کلمے کی اقسام ہے نا، پھر ہم آگے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ یہ سب کلمہ ہے، کلمہ ایک مفرد ورڈ کو کہتے ہیں، ایک مفرد لفظ کو، تو یہ سب کلمہ ہیں، صحیح ہے۔ اور یہ ہے اور ہیں کے لیے تو عربی زبان میں کوئی ترجمہ ہوتا ہی نہیں ہے، تو یہ سب کلمہ ہیں، لیکن یہ اس وقت مختلف شکلوں میں ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے یہ جو کا ہے یہ اس وقت حرف ہے، گلاس اور شیشہ یہ دونوں اس وقت اسم ہیں، یہ ہم آگے آنے والے دنوں میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔
ہم اس کی ترکیب کیسے بنائیں گے، کس لفظ کو زبر دیں گے، کس کو زیر دیں گے، علم نحو ہمیں یہ سکھاتا ہے، ہمیں کس لفظ کو کس وقت کون سی حرکت دینی ہے، علم نحو ہمیں یہ سکھاتا ہے. ٹھیک ہے، میں بناؤں گی الکأس، الکأس من کس کے لیے آیا ہے، کا کے لیے، من الزجاج، ایسے میں نے لکھ دیا. ٹھیک ہے، الکأس من الزجاج لکھا ہے. زجاج کی آخری حالت کو کیا دوں، زجاج کی آخری حالت کو مجھے، اس آخری حرف کو مجھے کوئی کیفیت دینی ہے نا، کیا کون سی حرکت دوں اسے. تو میں دیکھوں گی کہ جب بھی یہ من، یہ اس وقت یہ کام کرتا ہے یہاں پہ حرف جر کا. ٹھیک ہے، تو جب بھی اس طرح سے کوئی کنڈیشن ہمیں نظر آئے گی تو جر جو ہے وہ اپنے آگے والے کو مجرور کر دیتا ہے. تو یہاں پر مجھے جر دینا ہوگا، حرف جر اپنے آگے والے لفظ کو مجرور کر دیتا ہے. یہ سب مجھے کون بتا رہا ہے، علم نحو بتا رہا ہے. الکأس من الزجاجی. اچھا، میں نے یہ یہاں پر دو پیش کیوں نہیں لگایا، الکاسن کیوں نہیں کیا، کیونکہ یہاں پہ شروع میں الف لام لگا ہوا ہے. یہ تمام چیزیں ہمیں علم نحو سکھاتا ہے. ٹھیک ہے، الکأس من الزجاجی، یہ جو کلمے کی آخری حرکتیں چینج ہوئیں، جو لگیں جو نہیں لگ سکتی تھیں، یہ سب ہمیں کس نے بتایا، علم نحو نے بتایا. تو ہم پھر سے ایک بار علم نحو کی تعریف کو دیکھتے ہیں کہ علم نحو کی تعریف یہ ہے کہ وہ ایک تو ہمیں کلمے کی آخری حالت بتاتا ہے، اس کے بعد یہ تعارف کرواتا ہے کہ کون سا لفظ معرب ہوگا اور کون سا مبنی ہوگا. دوسرا یہ کہ وہ اس کیفیت کو بھی بتاتا ہے کہ جب ہم ترکیب میں کسی لفظ کو لاتے ہیں، ڈالتے ہیں، تو پھر اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے، یہ بھی ہمیں علم نحو بتاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ علم نحو کی غرض و غایت کیا ہے. الغرض منہ، اس کی غرض و غایت کیا ہے، اس کی غرض یہ ہے تاکہ یہ ہمیں لسانی غلطی سے بچا سکے. کس سے بچا سکے، لسانی غلطی سے بچا سکے. اچھا، اب دیکھیں ہم اس کو لکھیں گے بہت ہی آسان طریقے سے، ہم اس کے خاص الفاظ کو یاد رکھیں گے. وَحِيَ صِعَانَةُ اللسانی. آگے والا لفظ دیکھیے گا، وہ یاد رکھنے والا لفظ ہے. عن الخطاء اللفظی، یہ بس یہ ہے اس کی غرض. صیانت اللسانی عن الخطاء اللفظی، تاکہ ہم لفظی غلطی سے بچ سکیں، لفظی غلطی سے بچ سکیں، یہ علم نحو کی غرض ہے. ٹھیک ہے، اب ہم دیکھیں گے کہ اس کے آگے آپ اس تعریف کو چاہیں تو بڑا بھی کر سکتے ہیں، فی کلام العرب، لیکن ہمیں بس صرف وہ خاص چیزیں دیکھنی ہیں کہ جس سے ہمیں پہچان ہو جائے کہ کیا تعریف اس کی ہو سکتی ہے. اس کے بعد ہم دیکھیں گے موضوع. اس کا موضوع کیا ہے، اس کا موضوع ہے کلمہ اور کلام. بس اس میں تو کچھ یاد کرنے والی ایسی بات ہی نہیں ہے، کلمہ اور کلام. ٹھیک ہے، یہ میں نے اردو رسم الخط میں لکھ دیا ہے، آپ جو ہے اس کو صحیح سے الکلمہ والکلام. ٹھیک ہے، یہ اس کا موضوع کیا. اچھا، اب ہم دیکھیں گے کہ یہ جو کلمہ ہے، یہ کلمہ، اس کی تعریف کیا ہے اور اس کی اقسام کتنی ہیں. کلام پہ بھی آگے بات کریں گے، لیکن پہلے ہم کلمہ پہ بات کرتے ہیں آج کے درس میں. کلمہ کیا ہے، کلمہ کسی بھی مفرد لفظ کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، کسی بھی مفرد لفظ کو، یعنی جو اپنا ایک اکیلا تنہا معنی دینے والا لفظ ہے، اس کو آپ کلمہ کہتے ہیں. اس کے لیے سب سے موضوع اور سب سے آسان تعریف بس آپ اتنا یاد رکھیں کہ وضع لمعنی مفرد. جو اپنے مفرد معنی واضح کرے، وضع کرے، ظاہر کرے، اسے آپ کلمہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، وَإِقْسَامُهَا، اس کی اقسام کتنی ہیں، اقسامُهَا، یہ ہا کی ضمیر کلمے میں پلٹ رہی ہے. اقسامُهَا یعنی کلمے کی اقسام. کلمے کی اقسام کتنی ہیں، 3. ہم لکھیں گے اس کو کہ وَهِيَ مُنْحَصِرَةٌ فِي الثَّلَاثَةِ، اسم و فعل و حرف. پوری اتنی لمبی تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ اتنا یاد رکھیں کہ اسم، فعل اور حرف. کلمے کے 3 اقسام ہیں، صحیح ہے.
اقسامها ثلاثہ، اسم فعل اور حرف، اسم فعل و حرف، ٹھیک ہے. اچھا کلمہ انہی میں سے ہو سکتا ہے، یعنی یا تو کلمہ جو ہے وہ اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا. کلمے کی کوئی چوتھی قسم نہیں ہے، ٹھیک ہے. کلمہ یا تو اسم ہوتا ہے یا فعل ہوتا ہے یا حرف ہوتا ہے. اچھا کلمہ اسی پہ منحصر ہے. انہوں نے ایک بات اور یہاں پہ واضح کی ہے کہ اس کی وجہ الانحصار کیا ہے، کیوں کلمے کی کوئی اور قسم نہیں ہو سکتی، کیوں صرف 3 ہی اقسام ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے. تو انہوں نے اس کو جب سمجھایا ہے کتاب میں، جب اس کو سمجھایا گیا ہے تو کیسے سمجھایا گیا ہے، کیونکہ جب بھی ہم کسی لفظ کو دیکھیں گے، کسی بھی لفظ کو دیکھیں گے ہم، مثال کے طور پہ یہاں پہ میں نے لکھا ہے السیارۃ، ٹھیک ہے، یا پھر میں یہاں پہ لکھوں نصرا، یا پھر میں یہاں پہ لکھوں علی، ٹھیک ہے. یہ تینوں کلمہ کی اقسام ہے نا، یہ تینوں کلمہ ہیں. تو اب اس کے وجہ الانحصار کیا ہے، کلمہ یا تو اسم ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. وہ اسم کب ہوگا، جب وہ اپنے معنی پہ بنفس ہی دلالت کرتا ہوگا، ٹھیک ہے. وہ اسم کب ہوگا، جب وہ اپنے معنی پہ بنفس ہی دلالت کرتا ہوگا لیکن اس کے اندر کوئی زمانہ نہیں پایا جائے گا، صحیح ہے. تو وہ اسم ہے. جیسے السیارۃ یعنی گاڑی، آپ اس کو ہر زمانے میں گاڑی ہی کہیں گے، یہ ماضی حال مستقبل کے حساب سے چینج نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. اسم کب ہوگا کہ جب وہ اپنے معنی پہ دلالت کرتا ہے لیکن اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا. فعل کب ہوگا، جب وہ اپنے معنی پہ بنفس ہی دلالت کرتا ہوگا لیکن اس کے اندر زمانہ بھی پایا جاتا ہوگا. بعہد الازمنہ الثلاثہ فہو الفعل، ان تینوں میں سے جو کوئی زمانے اس کے ساتھ جڑا ہوا ہوگا اور اپنے معنی پہ بنفس ہی دلالت کرتا ہوگا وہ فعل ہوگا، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے حرف کیا ہوگا، حرف اپنے معنی کو تنہا ظاہر نہیں کر سکتا ہوگا، ٹھیک ہے. تو یہ ہے آج کا پورا درس. انشاءاللہ تعالیٰ کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، اور ہم دوسرا درس بھی انشاءاللہ بھیجیں گے جلد ہی. آپ ضرور بتائیے گا کہ یہ آپ کو درس سمجھ میں آیا ہے یا نہیں آیا، اور یاد کرنے میں کتنی آسانی ہوئی ہے.